اگر آپ بھی کسی بڑی مشکل میں ہیں اور چاہتے ہیں فوراً مسئلے کا حل، تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک مجرب وظیفہ، جس کو کرتے ہی آپ کے کچھ ہی گھنٹوں میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کیا وظیفہ ہے تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک ضرور کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں اور کمنٹس پیارا سا کرا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائزات پوری کر دیں اور آپ سب کو ناگہانی آفتوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں اور آپ کے دسترخوانوں کو ہرا بھرا رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے ایسے کامنٹس آتے ہیں میرے پاس کہ جو ہے مجھے بہت زیادہ جو ہے پڑھ کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کے جو ہے قرض دار کھڑے ہوئے ہیں یا لوگ قرضے نہیں ادا کر رہے، جو بیچارے پریشان ہیں، لوگوں نے پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے یا رشتے نہیں ہو رہے، فوراً جن کو مسئلے کا حل چاہیے، جو بھی آپ کے ساتھ پریشانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک سے فوراً رابطہ کرنا کہ آپ کا کچھ ہی جو ہے گھنٹوں میں، کچھ ہی منٹوں میں اللہ پاک سے رابطہ ہو جائے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں سے یہ وظیفہ شیئر کروں۔ اور میری ایک عادت ہے کہ میں ہمیشہ وہ چیز شیئر کرتی ہوں جو میں دیکھتی ہوں میرے گھر میں پڑھی جاتی یا میں خود عمل کرتی ہوں، یا جب میں رزلٹس دیکھتی ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کبھی بھی میں کسی کے جو ہے بتائے ہوئے وظیفے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، اور نہ ہی جو ہے ایسا وظیفہ جس کے بارے میں مجھے کچھ جو ہے نالج نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ آپ لوگوں سے وہ شیئر کریں، لیکن آپ لوگ دیکھیں اپنے آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھا کریں ہمیشہ۔ ہمیشہ آپ لوگ جو ہے نا کسی کے ویوز دیکھ کر یا کسی کے بات پہ، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، آپ ہمیشہ دیکھا کریں کہ لوگ جو ہے بتانے والے کیا بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ کیونکہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو کہ مجھے صحیح نہیں لگی، اور لوگوں نے بہت کامنٹس کیے ہوئے تھے، بہت ویوز آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے کرا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سب کو جو ہے نا کوئی بھی چیز جو ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ایک جو ہے کل جو بلاگ شیئر کروں گی نا، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، تو اس سے آپ کو جو ہے تھوڑا پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں اس میں شاید میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کھول کے بات کر سکوں، لیکن ابھی میں اپنے وظیفے پہ آ جاتی ہوں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، یہ وظیفہ پہلے تو میں بتا دوں کہ ہر کام کے لیے ہو سکتا ہے، چاہے آپ دیکھیں آپ نے اپنے جاب کے لیے اپلائی کرا ہوا ہے، آپ کا وہاں سے جو ہے مطلب آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہا، آپ کا رشتہ آنے والا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہاں پر رشتہ ہو جائے، تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں۔ یا آپ کا کسی بھی طریقے کا مسئلہ ہے، شوہر اگر آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہے صحیح ہو جائے، تو فوراً آپ رابطہ اللہ پاک سے کر سکتے ہیں۔ قرضہ جو ہے لوگ نہیں دے رہے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کیسی بھی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی جو کہ فوری آپ کو حل چاہیے، تو آپ جو ہے دیکھیں ہمیشہ وظیفہ جو ہے جائز حاجات کے لیے کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے وظیفہ کرنے سے پہلے نماز کی پابندی کی جاتی ہے۔ اور اس بات کا دھیان ضرور رکھا کریں کہ یہ نہیں کہ آپ نے صرف وظیفے کے لیے نماز کی پابندی کری، نہیں، نماز ہمیشہ اپنی زندگی میں قائم رکھیں، نماز کبھی مت چھوڑیں۔ نماز دیکھیں کہ خالی نماز سے ہی نا آپ کے اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر آپ جب وظیفہ کریں گے تو وہ پھر ڈبل ہو جاتا ہے، لیکن ہر وظیفہ نہیں کرا جاتا، اور نہ ہی جو ہے ایک کے بعد ایک وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک وظیفہ کیا ہے تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خوشی ہے، تو آپ جو ہے تھوڑے ٹائم بعد وظیفہ کریں۔ اور وظیفہ کوئی کرنے سے پہلے، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے، جیسے آپ کسی کو تھوڑے سے پیسے نکال کے اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ تو بس میں یہ چاہتی تھی کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کروں، تاکہ جو میری بہنیں نا وہ ایک وظیفہ کرا، دوسرا وظیفہ کرا، ایسے دیکھیں وظیفے کو نا جب آپ نے ایک وظیفہ کیا ہے نا تو اس کو تھوڑا ٹائم دیا کریں تاکہ اس کے رزلٹس آپ کو ملیں۔ تھوڑے ٹائم بعد کوئی وظیفہ جو ہوتا ہے نا وہ فوراً آپ کا کام کر جاتا ہے، لیکن کچھ وظیفہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے، تو آپ کو اس تھوڑے ٹائم بعد پتہ چلے گا جو آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ تھوڑے ٹائم بعد حل ہوتا ہے جا کے۔ تو اس لیے جو ہے، اور ایک کے بعد ایک بھی جو ہے نہیں کرنے چاہیے، وظیفے جو ہے جلالی ہوتے ہیں، تو اس لیے
اچھا لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا وظیفہ، یہ تو آپ کا فوراً ورک کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے آپ کا فوراً رابطہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ وظیفہ جو ہے نا سیف قریشی، جو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جن کے بلاگس، اور میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں نے ان کو اب دیکھا ہے، حالانکہ وہ بہت مشہور ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، لیکن بس پتہ نہیں میں نہیں ان کو دیکھ پائی، لیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی باتیں اور ان کا بہت نرم لہجہ ہے، تو مجھے وہ بہت اچھا لگا، وہ بہت اچھے دل کے انسان لگے، ان کی باتیں بہت اچھی ہیں۔ اور دیکھیں جس کا جو بھی جو ہے وظیفہ اس کو کریڈٹ ضرور دیں، جس کی جو محنت ہے، ہم جو ہے صرف آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم ایک زبان بن سکتے ہیں، لیکن ہے تو انہیں کا نا، انہوں نے ہی بتایا ہے، اور اللہ پاک ان کو بہت ترقی دے، صحت تندرستی دے۔ لیکن مجھے یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ میری بہن نے کیا ہے، اور یہ وظیفہ جب انہوں نے کیا نا تو اس کے رزلٹس ایسے ملے اور فوراً ان کو ملے، تو میں بھی حیران رہ گئی نا کہ ایسے کیسے نا کوئی وظیفہ اتنی جلدی ورک کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس وظیفے نے ورک کیا ہے اور فوراً کیا ہے۔ تو یقین کریے، آپ پورے یقین کے ساتھ جو ہے یہ پڑھیے گا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ جو ہے بہت اگر پریشانی میں نا اور فوراً حل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی خاص پریشانی نہیں ہے اور آپ جو ہے بس اس کو کر رہے نہیں۔ دیکھیں میں نے اس کو ابھی تک نہیں کرا، کیوں نہیں کرا؟ اس لیے کہ مطلب مجھے لگے گا نا جب کہ مجھے فوراً اللہ پاک سے رابطہ کرنا چاہیے اور مجھے فوراً حل چاہیے اس مسئلے کا، تو میں پھر وہ وظیفہ کروں گی۔ لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو دیکھا تو مجھے جو ہے مطلب یقین کریں کہ یہ مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے سن کے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا یہ دیکھیں کوئی وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے فوراً رابطہ کر لیتا ہے اور آپ کے مسئلے کا حل جو ہے آپ کو مل جاتا ہے۔ چلیں میں آپ کو جو ہے وظیفے کی طرف لے کر چلتی ہوں۔ 3، 5، 7، 9، 11 دفعہ جو ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کتنی بھی تعداد آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی بار جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 9 دفعہ پڑھنی ہے سورہ توبہ کی 2 آخری آیات۔ سورہ توبہ کی آخر 2 آیات آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے اگر آپ سورہ توبہ کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ کی آیت پڑھنی ہے، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی کی تعداد میں آپ کو بتا چکی ہوں، 3، 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی۔ اچھا یہ ایک سیٹ ہو گیا ہے پورا، لیکن اگر آپ چاہیں، اور یہ روز کا عمل نہیں ہے، یہ آپ ایک دن کر سکتے ہیں، صرف ایک دن، اور میں نے کمپلیٹ آپ کو ایک سیٹ بتا دیا ہے، ایک سیٹ ہو گیا، لیکن آپ اس کو جو ہے نا اس سیٹ کو 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 مرتبہ آپ اس سیٹ کو جو ہے ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، مطلب ایک ساتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہر سیٹ کے ساتھ جو ہے اتنی بار پڑھیں گے، آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا، اگر آپ 3 سیٹ اس کے لگا رہے ہیں تو اس کے آخر میں آپ جو ہے پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ جتنی میں نے آپ کو تعداد بتائی درود ابراہیمی کی آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں، 3، 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ آپ درود ابراہیمی لگا سکتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یقین بہت زیادہ ضروری ہے، پورے یقین اور پورے توجہ کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، پھر دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے مسئلے کو کیسے آسان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بڑی نہیں ہوتی، تو صرف یقین اور دعا کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے وہاں سے دروازے کھولیں گے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اپنا بس بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کامنٹس کر کے ضرور پوچھیے گا، میں آپ کو فوراً جواب دوں گی۔ پھر آؤں گی نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔